ٹرمپ کی جو جارحانہ پالیسیاں ہیں اس نے امریکن سوسائٹی کو بہت مایوس کی ہے۔ روس سپر پاور نہیں رہا، چین دنیا میں جنگی پالیسی نہیں ہے۔ فلسطین کے ایشوز کے بعد کشمیر کا ایشو بھی اس بورڈ کے تھرو حل ہو۔ کشمیر ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ امریکہ سیاست اس وقت کے نئے اور خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں نے نہ صرف دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بلکہ خود امریکی شہریوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کیا ان کا مستقبل اپنے ہی ملک میں محفوظ ہے۔ ایک طرف ایران پر نئے اقدامات کے ذریعے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یورپ جو نیٹو کو اربوں روپے ڈالر دیتا ہے اب امریکہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی ہی الگ فوج بنانے پر غور کر رہا ہے۔ ان سب کے درمیان بھارت کا اسرائیل کے ساتھ گہری دوستی کے باوجود غزہ پیس بورڈ سے دور رہنا کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ کیا یہ محض ایک سفارتی حکمت عملی ہے یا کسی بڑی عالمی تبدیلی کا اشارہ؟ ان سب پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر رفیق بھٹو صاحب۔ جی رفیق بھٹو صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کی امریکی فرسٹ پالیسی نے ملک کے اندر اتنی شدید تقسیم پیدا کر دی ہے کہ اب خود امریکی شہری اپنا ملک چھوڑنے کو آخری راستہ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ٹرمپ کی جو جارحانہ پالیسیاں ہیں اور اس کے الفاظوں میں جو یو ٹرن ہے، اس کے پالیسیز کے اندر جو یو ٹرن ہے، اس نے امریکن سوسائٹی کو بہت مایوس کی ہے۔ موجودہ جو سروے ہے اس میں امریکہ میں رہنے والے 33% لوگوں کی جو ویلدی اور ریچسٹ ہیں، بلینر ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ امریکہ کو چھوڑا جائے، اور ان کی پسندیدہ اس وقت دنیا میں جو جگہ ہے وہ ہے آسٹریلیا، اور اس کے بعد کینیڈا، اور اس کے بعد یورپ کے ممالک۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو وہ چھوڑ دیں اور امریکہ سے باہر اپنی سرمایہ کاری کریں، اور اس میں ان کا گزارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سکون بھی ہے، امن بھی ہے، گورننس بھی ہے اور سہولیات بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ امریکہ چھوڑنے پر رضا۔ اور یہ بڑی اتھینٹک سروے ہے اور بڑی کریڈیبل جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جس نے یہ سروے کی ہے، اور انہوں نے ان میں ان کے شارٹس بھی لیے ہیں، ان کی رائے بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی سختی اور نئے اقدامات کیا خطے کو ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں یا صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، امریکہ پہلے ایران پر ڈائریکٹ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا تھا اور اپنا ڈائریکٹ حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف سمندروں میں اپنے اڈے بھی بنائے۔ قطر کا آئیڈیل اڈا تھا جو کہ اس کے قریب ہے۔ انہوں نے پاکستان سے بھی کہا کہ جی آپ ہمیں جگہ دیں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر گوادر، پسنی یا اس کے قریب، کہ ہم وہاں سے ایران پر حملہ کر سکیں، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ اب امریکہ نے پھر دنیا کا بھی بڑا دباؤ تھا کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور دنیا میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے۔ تو اب امریکہ نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، اور اس نے یہ پالیسی جو کہ ایک ماڈرن کالونائزیشن سسٹم والی پالیسی ہے کہ کسی ملک کو ختم کرنا ہے تو اس کو معاشی طور پہ ختم۔ اچھا رفیق بھٹو صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ نیٹو جیسا مضبوط اتحاد ہونے کے باوجود یورپ کا اپنی الگ فوج بنانے پر سنجیدگی سے غور کرنا کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اسے امریکہ کی سیکیورٹی ضمانت پر بھروسہ نہیں رہا؟ جی بالکل، دیکھیں یورپ جو امریکہ کا معاشی طور پہ اور اسٹریٹجیکلی بہت بڑا اتحادی تھا روس کے خلاف یا سوویت یونین کے خلاف، لیکن حالیہ اس میں اب کیونکہ سپر پاور اکیلا امریکہ رہا تو امریکہ اور یورپ کے معاشی ٹکراؤ پیدا ہو گئے اور ایک اکنامک کنفلکٹ ہے، اور جس سے یورپ کی معاشی پالیسیوں کو اور یورپ کے عوام کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ دوسرا، امریکہ نے اس وقت کے حالات میں کہ روس ان پر کوئی حملہ نہ کرے تو نیٹو بنا کے دیا تھا تاکہ وہ یورپ کی جو جغرافیکل حدیں ہیں، جغرافیکل جو ایریاز ہیں، اس کا پروٹیکشن کرے۔ اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ کیونکہ روس تو سپر پاور نہیں رہا،
چین آگے بڑھا ہے، اور چین کی جو ہے وہ دنیا میں جنگ کی پالیسی نہیں ہے۔ چین معاشی طور پہ خود کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو وہ کسی بھی جنگ کی دوستی یا جنگ کے حالات میں نہیں ہے، اور وہ دنیا میں جنگ نہیں چاہتا۔ تو دنیا میں یہ جو نئی اسٹریٹجیکل تھیوریز آ رہی ہیں، نئی جو پالیسیز آ رہی ہیں، اس پہ یورپ، اور پھر یورپ کا سارا جو گزارا ہے وہ روس کے تیل پہ ہے۔ اور خاص طور پہ یوکرین کی جنگ کے بعد یورپ کے حالات اور سوچ جو ہے وہ بدلی ہے، تو یورپ اور امریکہ کے درمیان مفاصلے پیدا ہوئے ہیں، اور یورپ چاہتا ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں ان کا یورو اسٹرانگ ہو، اور یورو کے تھرو دنیا میں وہ جو ہے بزنس کرے۔ تو یہ ایک اکنامک کنفلکٹ ہے بٹوین امریکہ اور یورپ۔ تو اب یورپ کے اندر یہ سوچ ہے کہ یورپ اپنی فوجیں نیٹو کے آسرے کے بغیر، کیونکہ نیٹو کی جو فورسز ہیں اس میں یورپ کا بھی شیئر ہوتا ہے، یورپ اکنامیکلی بھی اس کو اپنے ملینز آف یوروز اور ملینز آف جو ہے وہ دیتا ہے۔ بھٹو صاحب، اسرائیل کا قریبی اتحادی ہونے کے باوجود بھارت کا غزہ پیس بورڈ کا حصہ نہ بننا کسی نئی جیو پالیٹکس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں، بھارت اور اسرائیل کی دوستی تو دنیا میں مشہور تھی، اور خاص طور پہ پاکستان اس میں آڑے آ رہا تھا۔ تو اب جو ہے بھارت کی یہ بھی سوچ ہے کہ وہ اس پیس اکارڈ میں ٹرمپ کے دعوت دینے کے باوجود شامل نہ ہونا ایک نیا وہ ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس پیس بورڈ میں شامل ہو گیا تو کل کشمیر کا ایشو بھی اس میں پاکستان یا پاکستان کی دنیا کے اندر جو دوستی احباب کا حلقہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس میں بھارت کو یہ خدشات ہیں کہ غزہ فلسطین کے ایشوز کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور اس کے جو دنیا میں دوست ہیں، جو بھارت کے دوست اب نہیں رہے، ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ جی کشمیر کا ایشو بھی اس بورڈ کے تھرو حل ہو، اور وہ ان کے ایجنڈا پہ آ جائے تو پھر میں کیا کروں۔ تو یہ اس کی سوچ ہے، جس کی وجہ سے وہ کنارہ کش ہے اور اس بورڈ میں شامل نہیں ہو رہا۔ کشمیر ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے، اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں اس پہ ہوئی ہیں۔ مورلی اس میں دنیا میں ہمارا اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور ریئل باتوں پہ مبنی ہے، اور بھارت اپنے جو ہے خامخواہی بغیر کسی اصول، بغیر کسی دلیل کی وجہ سے بضد ہے، تو اس کو یہ خدشات ہیں کہ وہ اسی لیے اس پیس بورڈ میں شامل نہیں ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔